بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی اشد محبت حاصل کرنے کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اشد یعنی اپنی جان سے زیادہ اللہ کی محبت ہو جائے، اہل و عیال سے زیادہ محبت اللہ کے دل میں پیدا ہو جائے، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبوب ہو جائیں۔ اس کے 3 طریقے حضرت حکیم الامت نے بیان فرمائے۔ ان طریقوں پر جو عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت اشد حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 1 یہ کہ روزانہ 10 منٹ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کریں۔ یہ حکیم الامت کا مضمون ہے، اس کو میرا مضمون نہ سمجھیں۔ یہ اس ذات گرامی کا مضمون ہے جس کے صدقے میں یہ جامعہ قائم ہے۔ مولانا اطہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر حکیم الامت کی صحبت نہ اٹھاتے، خواہ کتنے ہی بڑے عالم ہوتے، آج یہ عزت ان کو حاصل نہ ہوتی۔ یہ حکیم الامت کی نسبت غلامی کا صدقہ ہے۔ ہم سب کی جو آج عزت ہے یہ حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت تھانوی کا صدقہ ہے۔ اس لیے حکیم الامت ہی کا مضمون پیش کر رہا ہوں کہ 3 طریقے جو اختیار کرے گا اللہ کا عاشق ہو جائے گا۔ خدا کی محبت اس کو اس سطح پر مل جائے گی کہ اپنی جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ نسخہ نمبر 1، حق تعالیٰ شانوں کے انعامات کا مراقبہ۔ اور وہ طریقہ بہت آسان ہے۔ 5-10 منٹ اللہ سے روزانہ بات کرو کہ اے خدا، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، سور، کتا، گدھا، بیل، جانور نہیں بنایا۔ اور اس سے بڑا احسان یہ کہ ہمیں یہودی، عیسائی، کافر نہیں بنایا، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر ہمیں اہل حق، اہل سنت، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر جو طبقہ تھا اس سے وابستہ فرمایا، داڑھی عطا فرمائی، علم دین عطا فرمایا، بیوی بچے عطا فرمائے، اور سلیم الاعضاء خلق فرمایا۔ آپ نے مادرزاد اندھا نہیں پیدا کیا، ہاتھ کا لولا نہیں بنایا، پیر کا لنگڑا نہیں بنایا، سارے اعضاء صحیح سلامت ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرتے رہو، اللہ سے باتیں کرتے رہو۔ دیکھو انشاءاللہ تعالی چند مہینے میں کہاں سے کہاں آپ کا مقام محبت کا پہنچتا ہے۔ اگر حکیم الامت کی بات ہم نہ مانیں گے تو اپنی بات کہاں سے لائیں گے؟ اپنے باپ دادا کی جائیداد کے علاوہ میرا اپنا ذاتی کچھ مال نہیں، میں مسکین ہوں باعتبار جائیداد دینیہ، اسی لیے اپنے باپ دادا کی جائیداد پیش کر رہا ہوں، اور اس لیے امیر بھی ہوں کہ باپ دادا ہمارے مالدار تھے، انہی کا مال پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے احسانات کا تذکرہ علی سبیل التکلم کرو، اللہ سے باتیں کرو کہ اے خدا، اے اللہ، آپ نے ہمیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ جتنا یاد ہو سکے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ حکیم الامت سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی محبت کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ جو انسانوں کی محبت کا طریقہ ہے، تم روزانہ 10 منٹ کسی سے ملاقات کرو۔ 6 مہینے کے بعد اگر کسی دن نہ جاؤ گے تو وہ تمہیں خود تلاش کرے گا، تمہارے گھر پر آئے گا کہ بھائی تم روزانہ آتے تھے، کیا بات ہے کہ آج کل نہیں آ رہے ہو؟ کیا کسی پریشانی میں مبتلا ہو؟ اچھا، ہم تمہاری پریشانی دور کر دیں گے کیونکہ تم ہمارے دوست ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے اپنے دوستوں کی پریشانی جلد دور کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نسخہ نمبر 2، ذکر اللہ کا التزام۔ نسخہ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ والوں سے تھوڑا سا ذکر پوچھ لو، کیونکہ ذکر میں خاصیت ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ خود حکیم الامت نے یوپی کے شہر پیلی بھیت کے ایک ولی اللہ سے پوچھا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
حضرت اس وقت نوجوان تھے۔ اس بزرگ نے فرمایا، میاں مولانا اشرف علی ذرا ہاتھ کو رگڑو۔ حضرت نے دونوں ہاتھوں کو رگڑا۔ حضرت ان کے معتقد تھے۔ فرمایا کہ ابھی اور رگڑو، اور رگڑا، اور کہا کہ حضرت ہاتھ گرم ہو گیا؟ فرمایا کہ نہیں، ابھی اور رگڑو۔ جب اور رگڑا تو کہا کہ حضرت اب تو ہتھیلیاں آگ ہو گئیں، ہاتھ میں آگ لگ گئی، اب میں زیادہ رگڑ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، ایک اللہ کے بعد جب دوسرا اللہ نکلے گا تو دل میں رگڑ لگے گی، اور رگڑ لگتے لگتے دل میں اللہ کے محبت کی آگ لگ جائے گی۔ اس کے بغیر جو لوگ دعوت دے رہے ہیں تو وہ حقیقت دعوت نہیں ہے، جسم ہے، روح نہیں ہے، کیونکہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا یہ لگانا ہے، اور لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہوئی ہو۔ جس ظالم کو خود نہیں لگی ہے وہ کیا دوسروں کو لگا سکتا ہے؟ یہ دو نسخے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے ہو گئے۔ اور ذکر میں ناغہ نہ کرے، مزہ آئے نہ آئے، ذکر کیے جائے، یہ حکیم الامت فرماتے ہیں۔ دوستو سن لو، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ کیا خبر کہ دوبارہ دوسرے سال آنا ہو یا نہ ہو، زندگی کا کیا بھروسہ؟ میر آؤ ذرا گلے مل لیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ یہ میرا شعر ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، اس لیے آپ سے گلے مل رہا ہوں، یعنی اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر ذکر میں مزہ نہ آئے تو بتکلف ذکر کیے جاؤ، ناغہ نہ کرو۔ دیکھو شروع میں تمباکو کھانے سے قے ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس بری عادت کو جاری رکھے اور تمباکو کو کھاتا رہے تو ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ کھانا ملے نہ ملے لیکن تمباکو کو ملنا چاہیے۔ اگر نہیں ملتا تو پان بھنگی سے مانگ کر کھا لیتا ہے۔ کہتا ہے، کہاں تک ضبط بیتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بیتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ میں اب پان مانگوں گا۔ تو فرمایا کہ جب بری چیز کی عادت نہیں چھوٹتی تو اللہ کے نام کی اچھی عادت ڈالو، مزہ نہ بھی آئے تو بھی ذکر میں ناغہ نہ کرو۔ ایک دن ایسی عادت پڑ جائے گی کہ اگر اللہ کا نام لیے بغیر سونا چاہو گے تو نیند نہیں آئے گی جب تک ان کو یاد نہ کر لو گے۔ حکیم الامت کی بات مان لو۔ حضرت کے الفاظ تک میں نے یاد کر رکھے ہیں کہ ذکر بے لذت سے بھی قلب پر معیت خاصہ کا انکشاف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے، چاہے کچھ مزہ نہ آئے لیکن انشاءاللہ معیت خاصہ، ولایت خاصہ سے اور نسبت خاصہ سے یہ شخص محروم نہیں رہے گا۔ ذکر بے لذت کے مفید ہونے کی ایک عجیب مثال، جس کو اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا تو کیا نقصان ہے؟ اگر موتی کے خمیرے میں کسی کو مزہ نہ آئے تو کیا موتی کا خمیرہ اس کو مفید نہ ہوگا؟ مکہ شریف میں ایک بڑے عالم سے سوال کیا گیا کہ صاحب میں دارالعلوم چلا رہا ہوں، ہزاروں فتنے ہیں، اہتمام کی فکر، گھر بار کی فکر، جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو دل میں تشویش ہوتی ہے، ذکر میں دل ہی نہیں لگتا، تو ایسے مشوش قلب کے ساتھ اللہ کا نام لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان عالم صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس کا جواب دو۔ میں نے عرض کیا کہ مکہ شریف میں جتنے دکاندار ہیں حج کے 4 مہینے کی کمائی سال بھر کھاتے ہیں، اس وقت ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ بیٹھ کر اطمینان سے کھانا کھا لیں۔ 10 گاہک کھڑے ہیں، دکاندار صاحب کے منہ میں ڈبل روٹی ہے، کھاتے جا رہے ہیں اور تسبیح اور رومال اور ٹوپی گاہکوں کو دے رہے ہیں اور ریال لے رہے ہیں۔ اس تشویش و فکر میں جو روٹی وہ کھا رہے ہیں، بتائیے اس سے خون بنتا ہے یا نہیں، اور وہ زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح ہزار تشویش کے ساتھ اللہ کا نام روح میں نور ہی پیدا کرتا ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں تشویش کیا، اگر غفلت کے ساتھ بھی زبان سے اللہ کا نام نکل جائے تو اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اصلی موتی کا خمیرہ اعلیٰ قسم کا اگر غفلت میں کھا لے تو اثر کرے گا یا نہیں؟
بالکل کرے گا۔ ایک شخص کسی تشویش میں مبتلا ہے، اس کو خمیرہ چٹا دیا گیا اور اس وقت بھی اس کا دماغ حاضر نہیں تھا، کسی سوچ میں پریشان تھا، تو بتائیے خمیرہ سے اس کو طاقت آئے گی یا نہیں، ضعف دور ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح غفلت کی حالت میں، تشویش کی حالت میں، بغیر لذت کے بھی جو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، روح میں طاقت آتی چلی جائے گی، نور پیدا ہوگا، ایمانی حیات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ ورنہ ذکر میں لذت اور مزہ ملنے سے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے، عبد اللطیف نہیں ہے، یہ ظالم عبد اللطف ہے، مزہ کا غلام ہے، اللہ کا غلام کہاں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بے لذت ذکر اگر کوئی ہمیشگی سے کرتا رہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر یہ ذکر کیے جا رہا ہے، تو ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ولایت، اپنی نسبت اس کو عطا کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر مزہ بھی آنے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بتا دوں کہ کتنا مزہ آئے گا، ایک ہی اللہ میں زمین سے آسمان تک شربت روح افزا کا سمندر غیر محدود موجوں کے ساتھ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ خالق شکر ہے، خالق شربت ہے، گنے کے رس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر خدا گنوں میں رس نہ پیدا کرے تو ساری دنیا کے گنے مچھردانی کے ڈنڈوں کے بھاؤ بک جائیں۔ یہ دو نسخے ہو گئے۔ نسخہ نمبر 3، صحبت اہل اللہ کا اہتمام۔ تیسرا نسخہ جو ہے بہت لذیذ ہے، بہت مزیدار ہے، اور اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے آرام سے مزہ لیتے رہو، اور وہ ہے خدا کے عاشقوں کی صحبت۔ اللہ کے عاشقوں کے پاس بیٹھے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں، ان کے عشق کا خزانہ ان کے قلب سے آپ کے قلب میں غیر شعوری طور پر منتقل ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الطباع تسرق من طباع اخرى، طبیعتوں میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ ایک طبیعت دوسری طبیعت کے فیض کو حاصل کرتی ہے۔